جب گزر جائیں گے ماہ 11۔ یوں تو پورے سال میں بہت سی راتیں آتی ہیں، لیکن سب ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ان میں بہت سی ایسی راتیں بھی ہیں جن کی اہمیت اور فضیلت دوسری راتوں سے زیادہ ہے۔ جتنی بھی فضیلت والی راتیں ہیں، سب کے اپنے مخصوص اعمال ہیں جنہیں کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان ساری راتوں میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جسے تقدیر کی رات کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس دل خوش ہوا تھا، جس رات انسان کے اعمال پہ مہر لگتی ہے، جس میں مقدرات الہی طے ہوتے ہیں، جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جو مبارک اور برکت والی رات ہے، اور وہ رات شب قدر ہے۔ غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ شب قدر کی فضیلت کو کون سمجھ سکتا ہے کہ کتنی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کوئی اس شب کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے تو پہلے ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کا اندازہ لگائے۔ اس لیے امام صادق نے فرمایا، بے شک خدا کے نزدیک کتاب خدا میں مہینے 12 ہیں۔ جس دن سے خداوند عالم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، دوسرے مہینوں کا نور ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کا دل شب قدر ہے۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں سارے مقدرات آئندہ سال تک کے لیے لکھ دیے جاتے ہیں، چاہے وہ مصیبت ہو، موت ہو یا روزی ہو۔ خداوند عالم نے اس شب کا نام شب قدر خود رکھا۔ قدر سے مراد ہے تقدیر، اور شب قدر یعنی تقدیر اور اندازہ گیری کی رات۔ اس رات میں خداوند عالم آئندہ سال کے یعنی کہ اس شب قدر سے لے کر آنے والی شب قدر تک کے تمام حوادثات کو لکھ دیتا ہے، جس میں زندگی، موت، نیکی، بدبختی اور دوسرے اعمال شامل ہیں۔ سورۃ دخان کی 4 آیت اسی معنی پہ دلالت کر رہی ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا، اس رات میں تمام حکمت اور مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دل پہ ہے غم کا غلبہ۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ملائکہ اور روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اس شب میں باہر نہیں آتا یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اور وہ کسی تک کسی بھی لحاظ سے پہنچنے کی رسائی نہیں رکھتا، اور کسی بھی ساحر یا جادوگر کا سحر اور جادو اس رات میں اثر نہیں کرتا۔ آنے سے دل خوش ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے اپنی مناجات میں عرض کیا، میرے اللہ میں تیری قربت چاہتا ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، میری قربت ان کے لیے ہے جو شب قدر میں بیدار رہتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، معبود میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، میری رحمت ان میں شامل ہے جو شب قدر میں مساکین کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرا اللہ میں اس پل صراط سے گزرنے کا پروانہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، یہ ان کے لیے ہے جو شب قدر میں صدقہ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اللہ میں جنت کے درختوں کا پھل چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، یہ نعمت ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر میں تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرا اللہ میں جہنم کی آگ سے نجات چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، نجات ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر میں استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے معبود میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، میری رضا اسے ملتی ہے جو شب قدر میں 2 رکعت نماز ادا کرے۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11۔ شب قدر کے علامات کے مطابق حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ گرم اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ بھینی بھینی اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شب قدر کے آنے والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی،
اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس رات پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ میں شب قدر کو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ شب قدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت اور رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری، یہ وہ رات ہے جو رزق مانگنے والوں کو رزق، عافیت چاہنے والوں کو عافیت، صحت کی تمنا کرنے والوں کو تندرستی، خیر و بھلائی کے طلبگاروں کو خیر و بھلائی، اولاد کے خواہش مندوں کو اولاد کی نعمت اور مغفرت کے متلاشیوں کو بخشش ادا کر جاتی ہے۔ تیرے آنے سے دل خوش، یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اپنے لیے، دوست احباب کے لیے، والدین کے لیے، تمام گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ اس رات میں دعا میں مشغول ہونا سب سے بہتر ہے، اور دعاؤں میں سب سے بہتر دعا وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ الوداع